ہر سال 1 مئی کو دنیا بھر میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کی ابتدا 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ شکاگو سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے نام پر قومی سطح پر چھٹی بھی ہوتی ہے، جبکہ سیمینار اور جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ 1886 میں پہلی بار مزدوروں نے باضابطہ طور پر کہا تھا کہ دن میں 8 گھنٹے ہی ہم کام کر پائیں گے اور ہفتہ میں ایک دن ہمارے لیے چھٹی کا دن ہوگا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کام کے لیے اور 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری آزادی کے لیے ہونا چاہیے۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر مزدوروں نے پہلی بار بطور احتجاج ہڑتال اور مظاہرہ کیا، جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں کئی مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مطالبات کرنے سے پہلے مزدوروں کو 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد 1889 میں پیرس میں عالمی جنرل اسمبلی کی دوسری میٹنگ میں ایک قانون پاس ہوا، جس میں کہا گیا کہ 1 مئی کو عالمی سطح پر یوم مزدور منایا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کو 1 صدی پہلے مزدوروں کا خیال آیا، یعنی اس سے پہلے مزدوروں کو اپنی حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ مگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیوں پہلے فرمایا تھا کہ مزدوروں کو ان کا حق ان کے جسم کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے، اور فرمایا تھا کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور اللہ کا دوست اور محبوب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے کسی سے کام لیا لیکن اسے مزدوری پوری ادا نہ کی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے مزدوروں کے بارے میں فرمایا کہ میری تنخواہ مزدور کے برابر مقرر کی جائے، اگر میرا اس سے گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ واضح رہے کہ مزدور ڈے کے دن بھی مزدور روزمرہ کی طرح صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ چھٹی منائے گا یا انجوائے کرے گا تو کل کیا کھائے گا۔